الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ یوسف پر۔ سورہ یوسف یہ تدوینی اعتبار سے 12ویں نمبر کی سورت ہے اور نام اس کا سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار قصہ موجود ہے، اور جس کو خود قرآن کریم نے احسن القصص فرمایا کہ اس تمام قصوں میں سے سب سے حسین ترین قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کی 111 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ میں ترتیب وار عرض کرتا آ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی تھی، اور ہدایت عطا کرنے کا طرز اور سلیقہ بتایا تھا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور وہ 4 طرح کے لوگ تھے: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہدایت کے مراحل جب سٹارٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کو بہیمیت اور حیوانیت سے نکال کے انسانیت کے مقام پر فائز کیا گیا، تو سورہ بقرہ نے وہ ساری ہدایات کے راستے بتائے۔ اور جب انسانیت کے مقام پہ انسان فائز ہو گیا تو انسان کے اندر نفس ہے، تو نفسانیت کا شکار ہو کر منزل کھو سکتا تھا، تو سورۃ آل عمران میں نفسانیت سے نکال کے معرفت الہیہ کی طرف عروج کر دیا۔ تو جب معرفت الہیہ مل گئی اور نفس کی تہذیب ہوگی، نفس مہذب ہو گیا، اب فرمایا کہ اب فیملی بناؤ، تو سورۃ نساء آ گئی تو عورتوں کے حقوق اور فیملی کا سٹرکچر بتا دیا گیا۔ جب فیملی بنی ہے تو ظاہر گھر میں کھانے پینے کے دسترخوان بھی بچھیں گے، تو سورۃ مائدہ آ گئی، اور مائدہ کا معنی دسترخوان، اب کھانے پینے کے دسترخوان لگ گئے۔ اب جب کھانے بیٹھے تو سوال اٹھا کہ کیا کھانا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، تو سورۃ انعام آ گئی کہ بھئی یہ گوشت حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، تو حلال حرام کی ترتیب آ گئی۔ اس احتیاط کے ساتھ بندہ مومن نے کھایا، کھا کے اپنی ضرورت پوری کی۔ جب ضرورت پوری کی تو حکم آ گیا فضیلت کا کام کرو، اور فضیلت کا کام یہ کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس نعمت دینے والے منعم کا پتہ لوگوں کو بتاؤ، یعنی دعوت تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ تو سورۃ اعراف آ گئی، سورۃ اعراف نے آ کے دعوت تبلیغ کا سلیقہ اور اصول و قواعد بتا دیے۔ اب یہ بندہ مومن دعوت تبلیغ کرنے نکل گیا، مرزوق کو اپنے رازق کا پتہ بتانے چل دیا۔ اب جب نکلا ہے تو ہر طرح کے لوگ ملے، کوئی اکھڑ دماغ ملے، کوئی سلیم الطبع ملے۔ اب اکھڑ دماغوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور تو میں ہوئی۔ اب جب جنگ و جدال ہوا تو سورۃ انفال آ گئی کہ لڑنے کی بھی حدود ہیں، اور ان حدود میں رہ کے تم نے لڑائی کرنی ہے، اور اگر جہاد کی نوبت آ گئی تو جہاد کے اصول و قواعد کیا ہیں، تو ان حدود میں رہ کے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بالکل انسان درندوں کی طرح ٹکرے مارنے لگے، تو انفال نے آ کے وہ حدود بتائیں۔ اب انفال میں ظاہر ہے کہ انسان جب وہ جنگ و جدال کی حالت میں جب ہے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو کچھ زیادہ بول دیا، اس کا میں نے دل آزاری کر دی، یا اس پر میں نے ظلم تعدی کر دی ہے، تو اس وقت محاسبہ مشکل ہے۔ بعد میں جب محاسبہ کیا تو بڑا افسوس ہو کہ یار اس کو میں نے زیادہ سخت بات کہہ دی، اس میں نے حد سے زیادہ میں نے مار دیا، تو بعد میں افسوس ہوا تو دل گھٹنے لگا، پریشان ہوا، تو سورۃ توبہ آ گئی کہ پریشان نہ، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھولا، توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب اس نے توبہ کر لی۔ جب توبہ ہی ہوئی تو اب جس ذات کی معصیت کی تھی اس کے تو انس پیدا ہو گیا کہ یار کیسا مالک و خالق ہے، میری خطا کو کیسے معاف کر دیا، تو اس سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو یونس آ گئی کہ انس اور محبت، کیونکہ یونس کا معنی یہ، اب انس اور محبت جب انسان کے اندر پیدا ہوئی تو اب حکم ہو گیا کہ یہ مانوس ذات ہے، اسی کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے غیر سے نگاہ ہٹا دو۔ تو سورہ ہود آ گئی، اسے بتا دی شرک کو چھوڑ دو، اور اسی ذات، اس اللہ کی ذات و صفات بھی منہمک ہو کے زندگی گزارو، کہ یہ وہ مانوس ذات ہے کہ جس نے دیکھو تیرے گناہوں خطاؤں کو کیسے معاف کیا۔ اب یہ جب اس کے اندر یہ گم ہو گیا اللہ کی ذات و صفات میں، تو ظاہر ہے پھر اللہ نے اس کی ساری زندگی کی ذمہ داری لے لی کہ بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں بھی آئیں گی تو میں تجھے جو اس سے چھٹکارا دوں گا۔ تو سورہ یوسف آ گئی کہ یوسف کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جب ٹوٹی ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ، حضرت یعقوب پہ، ان آفتوں مصیبتوں کو اللہ نے کیسے دور کیا، بڑے بڑے پہاڑ مصیبت کے ریزہ ریزہ کر دیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ منہمک ہوئے۔ کیونکہ حضرت یعقوب نے جب اللہ کے غیر پہ تھوڑی سی نگاہ کی تو مصیبت میں پڑے، کیونکہ بھائیوں نے جب کہا کہ یوسف ہمیں دیں، ہم کھیلنے چلتے ہیں اور اس کی ہم حفاظت کریں گے، حضرت یعقوب نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا نہ جائے اس کو، اور تم غافل ہو۔ کہتے کیا بات کر رہے ہیں، انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، بھیڑی کے کیا مجال ہے۔ تو انہوں نے اس ناقص پر اعتماد کر لیا، اللہ سے نگاہ ہٹ گئی، کہاں چلو بھائی سنبھال لیں گے اس کو، اور بھیڑیا بھی کھائے گا نہیں۔ تو ہوا وہی کہ بھیڑیے نہیں پکڑا، اور ہوا یہ کہ بھائی جو ناقص رہ گئے اور خود ہی وہ اس کو کنویں میں ڈال کے آ گئے۔ تو چونکہ اللہ سے نگاہ ہٹی یعقوب کی تو مصیبت میں پڑ گئے۔ تو 40 سال کی تقریباً جدائی رہی، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس نہ مل سکے۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب بنیامین دوسرے بھائی کو دینے کا وقت آیا،
اس وقت انہوں نے اس ناقص پر اعتماد نہیں کیا، اس کامل پر اعتماد کیا اور کہا کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، میں اس اللہ کی حفظ و امان میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس یعنی اعتقاد اور یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنیامین تو واپس آیا، یوسف بھی مل گیا جو برسا بر سے گم تھا۔ تو اللہ پہ اعتماد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی حفظ و امان کا حق ادا کر دیا کہ یوسف بھی دوبارہ ملا دیا۔ پھر یوسف پر مصیبتیں آئیں، کیسی کیسی آزمائش، زلیخا کے اس کے اندر مصر کے اندر بیگمات مصر کی آزمائش آئی، زلیخا کی آزمائش ان پر ٹوٹی، 7 دروازے بند ہیں، اندر یوسف ہیں اور زلیخا کی دعوت گناہ ہے، تو وہاں اتنی بڑی آفت سے کیسے چھوٹیں گے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے غیر سے نگاہ ہٹا کے کہا دیا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، تو اللہ نے آٹومیٹکلی دروازے کھول دیے اور یوسف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ سو یوسف میں اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ کے ہو کے تم رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پھر تمہارا ہوتا ہے، تو 7 دروازے بھی بغیر ہاتھ لگائے کھلیں گے اگر تم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لو گے۔ تو اس طریقے سے یوسف کے اندر یہ حقیقت بتا دی کہ اللہ کی غیر سے نگاہ ہٹاؤ گے تو کیسے اللہ مصائب کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور اللہ کی غیر پہ نگاہ اگر پڑ گئی جیسے یعقوب نے ڈالی نگاہ تو نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹے سے جدا ہوئے۔ پھر ان کو وہ منزل ملی کہ وہ پھر 24 گھنٹے یہ کہتے تھے انما اشکو بسی وحزن اللہ، میں اپنے غم اور فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے غیر سے میں نے نگاہ ہٹا دی۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو جائے، نوکری اس کی ختم ہو گئی یا جو اس کو عہدہ پوسٹ ملی تھی اس سے وہ ہٹا دیا گیا، فائر ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت کو مسلسل 40 دن تک روزانہ تلاوت کرے اور اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ دوبارہ اس عہدے پر بحال ہو جائے گا یا اس سے بہتر جو ہے عہدہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور آج کل ہوتا ہے نوکریوں میں ایسے احوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے یا کوئی جج ہے وہ سنا بڑا سخت ہے اور احکام بڑے سخت دیتا ہے تو کیا کریں، تو 13 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ختم 13 مرتبہ کا کر کے اس کے سامنے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہربان کر دیں گے اور یہ کامیاب اور کامران واپس لوٹے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر چاہتے کہ اولاد نرینہ ہو یعنی بیٹا پیدا ہو تو حمل جب ٹھہر جائے اور 4 مہینے تک مسلسل اس کی تلاوت کرے، روزانہ تلاوت کر کے پیٹ میں دم کرے اور پانی پی لیا کرے تو یقیناً بیٹا ہوتا ہے اور خوبصورت بغیر کسی ہر طرح کی بیماریوں سے سقم سے محفوظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ چنانچہ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش پہ کیوں ڈالا؟ آخر کون سی خطا ہو گئی تھی، کیا لغزش ہو گئی تھی کہ اتنی طویل ترین ماں باپ سے جدائی اور پھر دیار غیر کے اندر اور پھر وہاں غلاموں کی طرح وہاں مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا اور میں نبیوں کی اولاد اور نسل، تو آخر کیا بات ہے، کیا لغزش ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے نوشتے میں کیا لکھ رکھا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں؟ یہ سوال کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کی عمر جب تقریباً 8 سال کی عمر تھی یا 9 سال کی عمر تھی تو آپ آئینہ دیکھ رہے تھے۔ آئینہ آپ نے جب آئینہ دیکھا تو آئینہ دیکھو تو اپنا حسن و جمال آپ کا جب آئینے پہ پڑا ہے تو دوہرا حسن و جمال، ظاہر ہے کہ 8-9 سال کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ابھی تو مونچھیں بھی نہیں آئی، داڑھی بھی نہیں آئی اور 8-9 سال کا بچہ جوانی کے قریب ہے اور چہرے کے اوپر جو ایسا نور ہے کہ اس کے ماتھے پہ چمکتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزاتی حسن و جمال عطا کیا تھا۔ کہا کہ آپ نے آئینہ جب دیکھا تو آئینہ دیکھ کے جب آپ نے اپنے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر میں کسی کو غلام ہوتا تو مجھ غلام کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا، اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو میں اتنا قیمتی غلام ہوتا کہ کوئی میری غلامی کی قیمت ادا نہ کر سکتا۔ یہ آپ نے بات کی اور یہ عجب کی بات ہے، یہ خود نمائی کی بات ہے اور انبیاء صدیقین کو یہ زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ آپ نے آئینہ دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اگر میں کسی کو غلام ہوتا تو میری کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کو انبیاء صدیقین میں شامل کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے عجب کو توڑنے کے لیے یہ سارا واقعہ اور مراحل سے طے کرایا، یہاں تک کہ آپ مصر کے بازار کے اندر بیٹھے ہیں اور مصر کے بازار کے اندر غلاموں کی طرح آپ کی قیمت لگ رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے غلاموں کی طرف فروخت کروایا اور اس کی قیمت لگی، خریدنے والوں نے آپ کو خریدا، یہاں تک کہ ایک بڑھیا جب وہ اون کی گٹی لے کے پہنچ گئی، ایک گٹی اون کی لے کر پہنچ گئی، اس کو کہا بھائی اون کی گٹی سے یہ یوسف کا خریدا جائے گا، یہاں تو تاجروں نے یہاں پر اپنے خزانے کھول رکھے ہیں،
یہاں تو وقت کا وزیر اعظم پہنچا ہوا ہے، تیری ایک اون کی گٹی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں تو صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ میں اس یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوا دوں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھیا کی بخشش کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف کے ساتھ محبت، نبی کے ساتھ محبت، جو ہونے والا نبی۔ تو فرمایا کہ اصل میں اس وقت آپ نے جب دیکھا تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام فیوچر میں جا کے انبیاء صدیقین میں شامل ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ لڑکپن آیا تو آپ کو بھی وہ زیب و زینت کے خیال آ رہا ہے، آپ بھی اپنے چہرے کی زیب و زینت دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کوئی نہ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے نہیں یہ سب غلامیاں اور آقائیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ آقاؤں کو غلام بنانا چاہے غلام بنا دیتا ہے، یہ غلاموں کو آقا بنانا چاہے آقا بنا دیتا ہے، یہ ذرے کو آفتاب بنانا چاہے آفتاب بنا دیتا ہے، یہ آفتاب کو مان کرنا چاہے مان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چونکہ انبیاء کی لڑی میں سے ہے اور یہ انبیاء صدیقین کے مقام پر فائز ہونے والا ہے، لہذا یہ عجب کی جو کیفیت اس کے دل میں آئی ہے، اس کیفیت کی آج اصلاح نہیں کریں گے تو کل یہ انسانوں کی اصلاح و ارشاد کا کام کیسے کر پائے گا؟ یہ عجب۔ تبھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھنے پر کیا سنت سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میری صورت تو نے جس طرح خوبصورت بنائی، یا اللہ اسی طرح میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ یعنی گویا کہ صورت کے اوپر ناز کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ صورت دیکھ کے کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا میری ناک ہے، کیا میرے ہونٹ ہیں، کیا میرا رنگ روپ ہے، بھائی ایسا کسی کا نہیں ہے۔ یہ ناز نہیں بلکہ کہا کہ تم فوراً ایک دوسری ڈائریکشن دے دی کہ یا اللہ تو نے صورت میری خوبصورت بنائی ہے لیکن صورت پر نجات تو نہیں ہے، نجات تو سیرت پر ہے، اس لیے یا اللہ میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ عجب جو ہے عجب نہیں آیا بلکہ انسان کا سر جھک گیا اور انسان اپنی سیرت کے حوالے سے سائل بن کے کھڑا ہو گیا اور صورت کا نخر اور ناز اس کا ختم ہو گیا۔ اس لیے چہرہ دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اور اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں تو اردو میں ہی کہہ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ یہ کہہ دیں یا اللہ جیسے تو نے میری صورت خوبصورت بنائی، یا اللہ اسی طرح میری سیرت بھی خوبصورت کر دے۔